اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا اور میرا معاملہ ایسا ہے بالکل جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تھا. تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہے یہ بات. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھٹی لے کے منافقین مدینے میں رہ گئے جھوٹے بہانے بنا بنا کے. البتہ جو معذور تھے یا وہ رہ گئے تھے. اس لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت محسوس ہوتی تھی چونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں چھوڑا تھا, ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. جب ان کو مدینے میں رہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم یہیں رہو, باقی لوگوں نے جب تیاری کی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری نہیں تھی چونکہ اللہ کے نبی نے روک دیا تھا کہ آپ نے میرا نائب بن کے مدینے میں رہنا ہے. تو کچھ لوگوں نے تبصرے کیے, باتیں کی جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس اور پریشان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان کی کہ لوگ تو یوں کے تبصرے کر رہے, لہٰذا مجھے بھی جانے کی اجازت ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اور اس سے تمہاری حیثیت گھٹ نہیں گئی بلکہ تمہاری حیثیت تو میرے نزدیک ایسی ہے, میرا اور تمہارا تعلق تو ایسا ہے, میرا اور تمہارا معاملہ تو ایسا ہے جیسے موسیٰ و ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. لیکن پھر ساتھ ہی چونکہ بعض لوگ بات کو بڑھا چڑھا بھی دیتے ہیں, اس لیے اس کا سد باب کیا کہ کوئی بات کو کہیں بڑھا نہ دے, یوں نہ کہے کہ ہاں جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے ان کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے. اسی لیے تو تشبیہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت ارشاد فرما دی, ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تاکہ کہیں کوئی علی کو نبی نہ سمجھنے لگ جائے. لیکن رتبہ اسی طرح کہ جیسے وہ دونوں بھائی تھے تم بھی تو میرے بھائی ہو, اگر چچا زاد ہو لیکن وہ تو بھائی والا رشتہ بھی تو ہے. اور اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی وضاحت ارشاد فرمائی تھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا. آپ لوگوں نے کئی تبصرے کیے کہ اب کون سا رشتہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے, بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے گھر تشریف لے گئے تھے تب انہوں نے لوگوں کے اس تبصرے کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اب کیا رشتہ ہوگا ہمارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رشتہ تو پہلے سے ہے, آپ میرے چچا کے بیٹے, ہاں البتہ میری بیٹی اب آپ کے نکاح میں بھی ہے, لہٰذا اس سے سابقہ رشتہ تو ختم نہیں ہوا یا اس رشتے میں کوئی کمی تو نہیں آئی بلکہ یہ تعلق تو اور بھی مضبوط ہوا ہے. چنانچہ جب بھی موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود وکالت فرمائی. اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو صاف کیا, کلیئر کیا, وکالت فرمائی, اتنا زیادہ کسی اور کی طرف سے نہیں کیا. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز اور رتبہ تھا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پس منظر میں یہ بات کی تاکہ لوگوں کے تبصرے بھی بند ہو جائیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسلی ہو جائے. اللہ رب العزت ان حضرات پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی بھرپور عقیدت اور محبت پیدا